والصلاة والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ صدق اللہ العظیم۔ اے میرے جیل کے ساتھیو، اے میرے جیل کے ساتھیو، کیا جدا جدا خدا بہتر ہیں؟ اے میرے جیل کے ساتھیو، کیا متفرق خدا بہتر ہیں یا اکیلا اللہ بہتر ہے جو غالب بھی ہے؟ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام عزت المقام ارباب و خاص و عام، آج کے بابرکت باسعادت خوبصورت ماحول میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک آیت بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ اس ایک آیت میں بھی بہت بڑا پیغام ہے، ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ اب ویسے بھی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک آیت کا سیکھ لینا، قرآن مجید کی ایک آیت کا سیکھ لینا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اگر ایک آیت ہی سمجھ آ جائے تو پورا دین بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ کسی ایک آیت کو سمجھ لیں تو پورا دین سمجھ آ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں تھے، جیل میں ڈال دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ پیچھے ہم سارا قصہ پڑھ کر آئے ہیں نا، حالانکہ ایک قصور بھی ان کا نہیں ہے، معصوم پیغمبر، بخشے بخشائے پیغمبر، خواہ بغیر کسی وجہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ نظریہ ان کا یہی تھا کہ ہم بدنامی سے بچ جائیں گے چاہے قصور ہمارا ہے، اور دوسرا نظریہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے فتنے سے بھی بچ جائے گا نا، ورنہ وہ پھر ذلیل کرے گی، تنگ کرے گی۔ تو اس دو نظریوں کو دو وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ میرے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ دونوں وجہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے دوسروں کو تکلیف دو اور دوسروں پر ظلم و ستم کرو، یہ طریقہ انتہائی غلط اور گھٹیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسے کیا تو آپ کو پتہ ہے نا۔ پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو جیل کے ساتھی تھے اکٹھے ہی وہ جیل میں گئے، انہوں نے کیا جرم کیا تھا وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پھر ان دونوں نے خواب دیکھا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر ضرور بتاؤں گا۔ تو اب اس ذریعے سے ان کا تعلق بنا، واقفیت ہوئی ایک دوسرے سے۔ بھئی جب جیل میں ہوتے ہیں نا جتنا قیدی، وہ آپس میں آنے والے سے پوچھتے ہیں، بھیا خیر ہے، آپ یار کیسے آئے ہو، آپ سے کیا ہو گیا جو آئے ہیں؟ اور وہاں تو ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، سلام کلام کی ضرورت ہوتی ہے، مٹھاس بری گفتگو کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو غم سنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں پر پھر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں تاکہ یار کسی طریقے سے وقت گزر جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ان کا انس ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتار سے، انداز سے، نشست و برخاستیں، جیل کے تمام معاملات، حالات سے، خیالات سے، اور بڑے مانوس ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے تمام جیلی، تمام قیدی لوگ۔ تو جب مانوس ہو گئے انہوں نے خواب کی تعبیر بھی پوچھنا شروع کر دی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ابھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی، وہ آگے بتائیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مجھ سے مانوس ہو گئے ہیں، یہ میں جملے دہرا رہا ہوں، بار بار کسی وجہ سے دہرا رہا ہوں، جب دیکھا کہ مجھ سے مانوس ہو گئے ہیں اور تعلق بن گیا ہے، مجھ سے بڑی محبت کرنے لگے ہیں، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا جو ان کے ذمہ تھا۔
جس کو وہی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، سمجھانے کا انداز یوں اپنایا کہ یار یہ بتاؤ، یہ جدا جدا جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، بت بنا رکھے ہیں کہ یار یہ بارش برسانے کے لیے ہے ہمارا خدا، یہ روٹی روزی دینے کے لیے ہے ہمارا خدا، یہ بجلی کو بنانے والا ہے ہمارا خدا، یہ تم نے جو ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ خدا بنا رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے ہیں، یہ بہتر ہے یا ایک اکیلا اللہ ہو جو تمام معاملات کو نمٹا دے، تمام ہمارے جتنی ضروریات ہیں، کام ہیں، ان کو پورا کر دے؟ یارو یہ بتاؤ، تم ان سے پوچھنے لگ گئے، یہ بتاؤ کہ یہ ایک ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ خدا، ہر ایک کی منت کرتے پھرو، ہر کام کے لیے اس کی منت کرو، دوسرے کے لیے اس کی منت کرو، تیسرے کے لیے اس کی منت کرو، چوتھے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، پانچویں کے لیے اس کے سامنے جبین نیاز جھکاؤ؟ یہ بہتر ہے یا سارے جتنی ہماری ضروریات ہیں ایک اکیلا اللہ تنے تنہا پوری کرنے والا ہو ہمارا خدا، ہمارا معبود، وہ بہتر ہے؟ یار یہ بتاؤ تو صحیح۔ تو اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز تبلیغ بڑا پیارا ہے۔ یہ جو لٹھ مارتے ہیں نا بعض صوفی نا لٹھ مار دیتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض مولوی ایسے کرتے ہیں، یہ علماء نہیں ہوتے، عالم کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ عالم پہلے مانوس کرے گا، اخلاق سے، محبت سے، اپنے مٹھاس بھرے کردار سے، اپنی مٹھاس بھری گفتگو سے، یا اس کا اکرام کرے گا، اس کو تحفے دے گا، اس کو ہدیے دے گا، اس سے دوستی پیدا کر لے گا، پھر اس کو کہے گا یار نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، اچھا نہیں ہے وہ تو پھر فرق بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ چلتے پھرتے کیا کرتے ہیں بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، کہہ دیتے ہیں یار تو آپ داڑھی رکھوا لے، یار یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ داڑھی رکھوا لے، یار اس کے منہ سے پتہ نہیں کیا بات نکل جائے۔ جب وہ آپ کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، آپ سے اس کی محبت نہیں ہے، تو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کیسے اچھا سمجھے گا؟ بعض والد بھی ایسے کرتے ہیں، ماں بھی ایسے کرتی ہے، یہ بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے مانوس کرو، پہلے پیار کرو، محبت کرو۔ حضور کو نور علیہ السلام نے یہی تو کیا ہے، پہلے 40 سال پہلے ان کے دل جیتے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے ہیں، پتھروں کی برسات میں کھڑے ہو کر بھی دعائیں دی ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہیں، جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کی معصوم بچیوں کو بھری مجلس میں بغیر کسی وجہ کے طلاقیں دے دی ہیں، اور ان کے حوصلے سے برداشت کیا ہے، ہمت کی ہے۔ تو میرے بھائی پہلی ضروری یہی بات ہے، یہ بات دیکھو ایک آیت سے کتنا ہمیں سبق ملا۔ مجھے تو پورا دین ہی سمجھ آ گیا ہے کہ دین کیا ہے۔ دین یہ ہے، آپ خلاصہ بتا رہا ہوں، دین یہ ہے کہ اللہ کو اس کی عبادت سے راضی کرو، اللہ کو اس کی عبادت سے راضی کرو، اور اس کے نبی کو اس کی اطاعت سے راضی کرو، اور اس کی مخلوق کو ان کی خدمت سے راضی کرو، اس کے دوستوں کو ان کی خدمت سے راضی کرو۔ یہی دین کا خلاصہ ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو راضی نہیں کر سکتے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے ہماری آل اولاد راضی نہیں ہے، آل اولاد کی حالت یہ ہے کہ ان کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے۔ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے ایک سال ہو جاتا ہے بولتے نہیں ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ رات کو دیر سے آتا ہے، اپنے کمرے میں سو جاتا ہے، اور وہ پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، باپ بھی کام پہ چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرو، اخلاق سے، پیار و محبت سے، رشتہ داروں کے دلوں کو جیتو، رشتہ داروں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ کے ذمہ، آپ نے یہ گھروں میں بھی سنانی ہے۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نا خود اچانک، بات تو چل رہی تھی جیسے اب درس قرآن چل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک کے نا ایسے رکے، اور فوراً فرمایا کہ یارو اس مجلس میں سے بندہ وہ جلدی اٹھ جائے جس کے اس سے رشتہ دار ناراض ہیں، اس مجلس سے وہ بندہ جلدی اٹھ جائے، مہربانی کرے۔ بات رک گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سناٹا چھا گیا، بھئی وہ کون سا ایسا ہے، کیا بنے گا اس بیچارے کا جس کو اللہ کے نبی اپنی زبان سے اتنی رحمت، وہ تو غیروں کو بھی سینے سے لگانے والا ہے، وہ تو پتھر کھا کے بھی سینے سے لگانے والا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ سناٹا چھا گیا مجلس میں۔ آپ نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا میں مجبور ہوں، اٹھے یہاں سے، ابھی اٹھے اور جا کر جو اپنا مسئلہ معاملہ، حدیث میں اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھے یہاں سے، جس کا رشتہ دار اس سے ناراض ہے وہ اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ اب جو صحابی تھا، ایک صحابی ایسا تھا جو اٹھا تو بڑا رویا کہ یا اللہ، ایک تو تیرا گھر ہے اور تیرے نبی کی مجلس ہے جس میں وحی کے پھول جھڑتے ہیں، جس مجلس میں قرآن نازل ہوتا ہے، تو جس کو نبی نے نکال دیا اپنی مجلس سے، اس کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ بس یہ روتے روتے اور درود شریف پڑھتے پڑھتے روتے روتے سیدھا اپنی خالہ جان کے پاس چلا گیا۔ ان کی خالہ ان سے ناراض تھی، خالہ کو منا کے آیا، راضی کر کے آیا، گلے لگا کے آیا، خالہ نے بھی ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، تو اب واپس آ گیا اسی مجلس میں نا، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور بھری مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو جب مجلس ختم ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کبھی اتنا سختی نہیں فرماتے نا، جو کچھ بھی ہو جائے آپ تو منافقوں کو، کافر بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ ایک صحابی جس کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رضا کی سند سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور رب نے یہ بھی فرما دیا کہ میں ان سے ایسا راضی ہو گیا، آج کے بعد ان سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوا۔ قرآن میں آ گیا، ان سے غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نیکی لکھ دوں گا۔ تو یا رسول اللہ، آپ نے اس کو مجلس سے اٹھا دیا، خیر تو تھی، اتنا بڑا مسئلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کی، اب یہ بات سمجھنا، اللہ کی جو میں دیکھتا ہوں نا تم نہیں دیکھ سکتے نا، کیسے میرے نبی نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، ہے بھی ایسے، ہم صرف سامنے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حدیث کے فیصلے کے مطابق اللہ کے نبی جیسے سامنے سے دیکھتے تھے ویسے پیچھے سے دیکھتے تھے۔ کئی مولویوں نے مجھ سے مطالبہ کیا یہ حدیث باقاعدہ مجھ سے دیکھی ہے، تب جا کر ان کو تسلی ہوئی ہے۔ تو آپ سے یہ فرق ہے، ویسے بھی نبی میں اور امتی میں کیسے فرق نہیں ہو سکتا؟ ہمارے نبی کے ساتھ تو کوئی نبی نہیں مقابلہ کر سکتا نا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے سارے نبی ایک طرف ہو جائیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو جائیں، سارے مل کر بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، تو عام آدمی کیسے برابری کر سکتا ہے، کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم وضو کر کے سو جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، حتیٰ کہ ایک ایسے نیند، وضو کر کے آپ بیٹھے ہیں، دیوار کا سہارا لیا ہے، نیند آئی ہے، ٹوٹ جائے گا وضو، شریعت کہتی ہے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، لیٹ گئے، ہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے کوئی دیوار کا سہارا نہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، اور ویسے آپ نیند کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو میں مسئلہ بتا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام تو باوضو سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر نماز پڑھنی شروع کر دیتے تھے، ان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تھی، نہ وضو ٹوٹتا ہے، لیکن باقی ساری کائنات کے لیے بڑے سے بڑا ولی، کتب ابدال، بزرگ کیوں نہ ہو، صحابی اور تابعی کیوں نہ ہو، وضو ہو، سو جائے، جب اٹھے گا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، لیکن ہمارے نبی کے لیے ایسا نہیں تھا۔ کیوں؟ امی نے ایک دفعہ سوال بھی کیا، یا رسول اللہ ابھی تو آپ سوئے ہوئے تھے، تو پھر آپ اٹھے، آپ نے وضو نہ کیا اور نماز شروع کر دی، تو میرے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ عائشہ یہی تو فرق ہے نبی اور غیر نبی میں، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں محمد کی آنکھیں سو جاتی ہیں نیند میں، دل میرا اللہ کا ذکر کرتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے وضو کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں نہ دیکھ سکتے، جو میں دیکھ رہا تھا تم نہیں دیکھ رہے تھے نا۔ اللہ کی آتی ہوئی رحمت پھر واپس چلی جاتی تھی، اللہ کی آتی ہوئی رحمت پھر واپس چلی جاتی، آئے پھر واپس چلی جائے، آئے پھر واپس چلی جائے۔ تو اب مجھے بتایا گیا
کہ اس میں ایک آدمی آپ کی مجلس میں ایسا ہے جس نے اپنی خالہ کا دل دکھایا ہوا ہے، جس نے رشتہ داری کا احساس نہیں کیا ہوا، رشتہ داری کا خیال نہیں کیا ہوا. تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے چاہا کہ پتہ نہیں پھر زندگی ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی، ابھی اس مجلس میں جو رحمت آ رہی ہے اس سے اگر ہم محروم ہو گئے اسی ایک بندے کی وجہ سے، پھر پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہاں سے زندہ اٹھ سکتے ہیں یا نہیں اٹھ سکتے، اس سے نہ ہم محروم ہو جائیں. تو ابھی جاتی رحمت کو واپس آنا چاہیے اور میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو مالا مال ہونا چاہیے. دیکھو کیسی فکر تھی، اور اس صحابی کا بھی کمال ہے، وہ اٹھا اور جا کے منا کے اور پھر واپس آ گیا مجلس میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ واپس آیا تو پھر وہ جو اللہ کی رحمت چلی گئی تھی وہ موسلا دھار بارش کی طرح اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی. تو بھائیو یہ ہم حدیثیں کیوں سناتے ہیں؟ احتیاط کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جو دو مسلمان آپس میں بغض و عناد رکھے ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، جھگڑا کیا ہوا ہے، جب تک یہ دونوں صلح نہیں کرتے ان کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرماتے. جب یہ صلح کرتے ہیں تو ان کے سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں. تو حدیث میں آتے ہیں رشتہ داروں کا خیال کیا کرو، تعلق داروں کا خیال کیا کرو، دوستوں کا خیال کیا کرو، ہمسائے اور پڑوسیوں کا خیال کرو. یہاں کس کا یہاں تو ماں باپ کا خیال نہیں کیا جاتا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے، یہ بات توجہ سے سننا، اور یہ حدیث گھروں میں بھی سنا ہے نا، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی زندگی لمبی ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے. تیسرا جملہ بھی سنا دوں، وہ دوسری حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون آ جائے، سبحان اللہ، سکون بڑی نعمت ہے. آپ کو میں بتاؤں، سکون بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. بندے کے پاس 3 منزلہ کوٹھی بھی ہو، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، یار اس کی زندگی میں سکون بھی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس ساری دولت کا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی زندگی بڑی ہو جو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں پھر سکون ہو، اور تیسرا جملہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق بڑھا ہوا ہو، رزق میں بڑی برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو. یہ 3 چیزیں میرے خیال میں ہر بندے کی خواہش ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون آ جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہے. اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو. یہ تینوں باتیں ہر بندہ چاہتا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے نسخہ بتا دیا. سچے نبی، لاریب اور بے عیب نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے اور زندگی میں سکون آ جائے، اس کو یہ چاہیے کہ رشتہ داروں سے محبت کرے. اللہ اکبر. اس کو چاہیے رشتہ داروں سے محبت کرے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے، توڑے نہیں. جو توڑ رہا ہے تعلق، رشتہ داری ختم کر رہا ہے، اس سے جوڑے، اس سے جوڑے. جو رشتہ دار سلام نہیں کرتا اس سے سلام کرو. جس نے آپ کو اپنی خوشی میں نہیں بلایا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو تم بلا لو. جو تمہارے دکھ اور درد میں شریک نہیں ہوا، تم اس کے دکھ اور درد میں شریک ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں رشتہ داری کو جوڑنا، اس کو کہتے ہیں تعلق بڑھانا. ایسا نظام ہو جائے، ایسا مزاج ہو جائے، پھر رزق میں بھی اضافہ، عمر میں بھی اضافہ، اور پھر زندگی میں سکون، راحت، عافیت ہوگی. یہ آسان، یہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے. جو بولتا نہیں اس سے بولو، بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے. شیطان بڑی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، پریشانیاں سامنے رکھ دیتا ہے، لیکن جس کا اللہ سے رابطہ ہو، اللہ سے مانگے، درود شریف کثرت سے پڑھے، تو وہ اللہ اس کو ہمت دیتے ہیں. یہ مشکل سے مشکل کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو بھائیو، یہ ماہ رمضان ہے، کوشش کریں گے نا ہم سب مل کے. دیکھیں کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی تعلق دار ہم سے ناراض نہ ہو، اس کے پاس جائیں، سلو کریں،
صلح میں ابتدا کریں، صلح میں پہل کریں، سلام میں پہل کریں، رزق بارش کی طرح ہمارے گھروں میں آئے گا، راحت و عافیت خوشی ہمارے گھروں میں آئے گی۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔